حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے۔ ایک دنیا میں انسان کا گھر ہوتا ہے، ایک آخرت کا گھر ہے۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اور فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لیے۔ جو لوگ نہ تو تکبر چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، جو متقی بن کے اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا، تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی جو خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن تک، حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور حضرت علی کے بعد 6 مہینے تک حضرت امام حسن نے بھی خلافت کی۔ تو یہ سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، پرہیزگار تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے نہ تو اطراء زمین میں نہ تکبر کیا نہ کوئی فساد کیا، وہی لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر ملوکیت آ گئی اسلام کے اندر، بادشاہت آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے، اور بعد میں جو لوگ ہوئے انہوں نے بادشاہت کی، خاندانوں کو نوازا، بڑے بڑے لوگوں کو وظیفے دیے، سیاسی چالیں بھی چلیں، بہت سارے جگہوں پہ فساد بھی ہوا، بڑے حالات خراب بھی ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ دین بھی موجود رہے گا اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان، بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا۔ خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا، اتنے سارے لوگوں کا بوجھ۔
اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں، 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دیں اللہ کے رستے میں، غریبوں میں بانٹ دیں. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئیں. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے. اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے، صرف زبان نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے
اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک۔ تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں؟ کہا جناب کرو۔ کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا۔ بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں، بنا کر کے سجائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے۔ تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے، ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا، بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا،
چاروں کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور چاروں کو کہنا تھوڑا تھوڑا پانچویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں، تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پھڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا،
मोमिनों का अमीर था, फरमाया पकड़ो इस बदजात को 20 कोड़े मारो, पकड़ो इस नालायक को, इसे 20 कोड़े मारो। ये नबी पाक के खानदान के कातिल को अमीरुल मोमिनीन कहता है। ये फतवा जनाब उमर का। मौला अली शेर खुदा की औलाद में से एक शहजादे आपके पास आए किसी काम के लिए, तो उमर बिन अब्दुल अजीज उठ के खड़े हो गए, हाथ बांध दिए, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मेरे पास आए, आप ना एक रुका लिख दिया करें या पैगाम दे दिया करें, इसलिए कि इस धरती पे जो कुछ भी है वो मदीने वाले रसूल का ही सदका है। हुजूर की औलाद से प्यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ मोहब्बत। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फलाह आमा के काम कराए, बड़े बड़े सराय बनाए, लोगों के ठहराने का बंदोबस्त किया, वज़ाइफ दिए गरीबों को, मसाजिद बनाई, मदारस बनाए। आपको मुजद्दिद कहा जाता है। नए सिरे से तजदीद की, उलमा से प्यार किया, सदका तो खैरात का एक ऐसा माहौल दुनिया के अंदर बनाया कि लोग कहते हैं कि हम ज़कात देने के लिए बंदा तलाश करते थे, पर जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में कोई ज़कात लेने वाला मुयस्सर नहीं आता था। एक शख्स मिला तो लोगों ने उसको इतनी ज़कात दी, इतनी ज़कात दी, इतनी ज़कात दी, लोग खुशहाल हो गए। इतनी ज़कात दी कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ऐसा माहौल बना के लोगों को दिया, इस तरह की नौइयत आपने लोगों को दी कि खुशहाली नज़र आने लगी। ज़िम्मियों के, गैर मुस्लिमों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। 39 साल उम्र पाई, सिर्फ नमाजें भी पढ़ गए, सदक़े भी दे गए, इबादतें भी कर गए, 2.5 साल हुकूमत भी कर गए, अल्लाह रसूल को राज़ी भी कर गए। उम्र पाई 39, पूरे 40 नहीं, 39 साल उम्र पाई। इतना कुछ कर गए। हम तो भी इंतज़ार में रहते, हम तो भी इंतज़ार में। उठ फरीदा सुत्या ते दाढ़ी आ गया ही पूर। उठ फरीदा, ये सुत्या का मतलब बाबा जी ने गफलत बयान किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सच्ची मुच्ची सोया हुआ था, कहते तू गाफल है। उठ फरीदा सुत्या दाढ़ी आ गया ही पूर, और अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर। 40 साल की उम्र में आपको जहर दे दिया गया। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं ना हुआ। एक शख्स आया रुका लेके, उसने कहा हुजूर पिछला खलीफा मेरे नाम 20,000 दिनार लिख गया है, पर वो फौत हो गया है, तो आप ये रुका है, मुझे 20,000 दिनार दे दें। आप फरमाने लगे संभाल के रख, शायद मेरे बाद वाला दे दे। रुका संभाल के रख, पर मुझसे ना उम्मीद रखना 20,000 दिनार तो मैं 20,000 घर में दूंगा और 20,000 चूल्हे जलाऊंगा। मैं एक आदमी को इतना अमीर कर दूं और बाकी लोग देखते रहे। आपको जहर दे दिया गया, बीमार रहे, बच्चों को बुलाया, फरमाया बेटा मैं जहन्नुम से डर गया था, तुम्हारे लिए माल नहीं जमा कर सका। हुज़दिल निकला, शदीद अलील हो गए। वो जो आयत मैंने पढ़ी है ना, आपकी अहलिया कहती हैं कि आखिरी वक़्त आपकी ज़ुबान पर वो आयत जारी हुई, तिलका दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतुल लिलमुत्तकीन। फरमाया ये आखिरत का घर है, उन लोगों को मिलेगा जो ना ज़मीन में तकब्बुर करते हैं ना फसाद चाहते हैं। ये आयत पढ़ी और रूह परवाज़ कर गई। मरने से पहले, विसाल से पहले 10 दिनार या 20 दिनार दे के अपने बेटे को भेजा। फरमाया गांव में जाओ और मेरे लिए ज़मीन ख़रीदो कब्र के लिए, और अगर गांव वाले खुशी से दे दें तो ख़रीदना, और अगर उन्हें दिक्कत हो तो उन्हें तंग ना करना। 10 दिनार की ज़मीन ख़रीदने के लिए जब बेटा जाने लगा तो उसने कहा हुजूर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आपका जस्दे खाकी मदीने ले जाया जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको दफन किया जाए। आप फरमाने लगे पुत्र मैं इस काबिल नहीं हूँ कि हुजूर के साथ दफन किया जाए, ना मैं इस काबिल नहीं हूँ। इस तरह करना, मेरे पास हुजूर के कुछ नाखून और बाल हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में रख देना। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया मुझे ना सस्ता कफन देना 2 दिनार का, इससे ज़्यादा कफन ना देना, 2 दिनार का कफन। हुजूर आपका माल है कुछ पड़ा हुआ तो उसमें से अच्छा कपड़ा खरीदा जा सकता है। फरमाया ना भाई 2 दिनार का कफन खरीदना। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फट ही जाएगा, चीर दिया जाएगा।
قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا، 2 دینار کا۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے، کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں۔ میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگھار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے۔
مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں۔ اور دوسرا ایک